فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو کشف المعجوب میں لکھا اور کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر رونا نہ آئے تو پھر؟ تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَاتَّبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا۔ عاشق دا کم رونا دھونا تے بنا رویوں نہیں منظوری، عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ روتے رہو، قرآن فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَاتَّبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ حضرت داتا صاحب سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کرے تو پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر؟ تو داتا صاحب نے کہا کہ پھر اپنے مقدر پہ روئے، کہ اتنا سخت دل ہے کہ اسے قرآن پڑھ کے رونا نہیں آتا۔ یہ جو دل کی سختی ہے یہ اللہ کو پسند، نرم دل، جو نرم دل شخص ہے یہ خدا کو پسند ہے۔ اس لیے فرمایا جو قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرے۔ اور ایمان والے وہ ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو پھر کانپ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فرمایا جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں حلال ذریعے سے کھاؤ، حلال ذریعے سے۔ یہ ساری سبزیاں، یہ سارے گوشت جو حلال کیے خدا نے، اگر حرام ذریعے سے آئے تو یہ حلال ہے؟ بولیں ذریعہ حلال نہیں تو پھر کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہوں گے کہ حلال ہے، تو جب ذرائع نہیں حلال ہوں گے تو رزق کیسے حلال ہوگا؟ ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے 40 دن تک اس کی کوئی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا، کوئی دعا، ایک لقمہ حرام کا، فقط ایک لقمہ۔ اور آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رزق ہے کہ ہمارا رزق پاک نہیں تھا۔ اور جب رزق پاک نہ رہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ مجھے بتاؤ، ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچا، صحن حرم میں پہنچ گیا، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لیا، غلاف پکڑ کے وہ دعائیں کرنے لگا، لیکن کیا ہے حالت اس کی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ۔ فرمایا جو اس نے کھایا ہے وہ حرام کا، جو پیا ہے وہ حرام کا، جو پہنا ہے وہ حرام کا، جو غذا ہے وہ حرام کی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، مجھے بتاؤ کعبے کا غلاف پکڑے بھی رکھے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کعبے کا غلاف بھی پکڑ کر، یہاں ہم نے عجیب سا تماشا ہے نا، لوگوں کا حق ہتھیا کے، لوگوں کے حق اور مال غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے کے۔ یہ حاجی صاحب ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، کیا ہے؟ لوگوں کا خون نچوڑ کے یہ حج کرتے ہیں۔ خدا کو ان حجوں کی ضرورت ہے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، نہ یار کو اپنے اندر وچ، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جا ودا ہو جا۔ اگر اندر صاف نہ ہوا تو پھر کعبے جا کے کیا ملے گا؟ کیا مل سکتا ہے اسے؟ اس لیے اپنا اندر صاف ہو، رزق حلال ہو تو پھر خدا تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ اس لیے رزق کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آگے آیت کے اندر ایک مفہوم ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، شراب، جوا اور بتوں کے آگے جو پتھر رکھتے تھے کافر، وہ خاص ان کی رسم تھی وہ، اور فال نکالنا، بدشگونیاں لینا، فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ رجس ہے، یہ پلید عمل ہے اور یہ شیطانی عمل، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق۔ آج کل بھی لوگ بدشگونی لیتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، یہ آپ نے سن رکھا ہوگا، محرم کے بعد سفر میں شادی، وہ کہتے ہیں جو شادی سفر میں ہوتی ہے وہ پروان نہیں چڑھتی۔ تو مہینے سارے کس کے ہیں؟ دن سارے کس کے ہیں؟ خاص کے جو منگل کا دن ہے ہفتے میں،
اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ منگل کا دن جو ہے وہ منحوس ہو سکتا ہے، اس میں برکت والا کام نہیں ہوتا۔ یہ جن دوستوں نے یورپ کا سفر کیا ہے، میں نے بھی سن رکھا ہے، سفر تو نہیں کیا، لیکن وہ جانتے ہوں گے کہ جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی، 12 کے بعد بیٹھ 14 نمبر سیٹ، کیوں؟ وہ کہتے ہیں 13 کا جو عدد ہے یہ منحوس ہے، یہ جس جہاز میں 13 نمبر کی سیٹ ہوگی وہ منحوس ہو جائے گا۔ یہ بات شکونیہ اپنی طرف سے ہم نے کچھ چیزیں گڑھ لی ہیں، تو یہ ان مشرکین مکہ کا کام تھا، وہ یہ باتیں گھڑتے تھے اور یہ کام وہ کرتے تھے کہ فلاں دن ٹھیک نہیں ہے، فلاں، ہاں برکات میں فرق ہے، اوقات کی برکات میں فرق، اور اگر کہا جائے کہ فلاں وقت منحوس ہے یا فلاں وقت میں کام کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں، تو سنیں، وقت بھی سارے اللہ کے ہیں، دن بھی سارے اللہ کے ہیں، مہینے بھی سارے اللہ کے ہیں، اور سال بھی سارے اللہ کے ہیں۔ یہ ایمان والے کا نظریہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ عملی طور پر شیطانی کام ہے، ان سے محفوظ رہو۔ آگے ارشاد فرمایا ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص احرام باندھ لے، حج کے لیے احرام باندھے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لے، اس کے اوپر شکار کرنا یہ منع ہے۔ اگر کوئی شخص شکار کرے یا کسی جاندار کو وہ مارے کسی بھی طور پر، تو اسے پھر ایک جانور جو ہے وہ دینا پڑے گا، یعنی دم پڑ جائے۔ دم پڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جانور جس کی شرائط قربانی کے جانور والی ہوگی، وہ جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، تب جا کے اس کا جو ہے وہ تدارک ہو سکے گا، تب معافی مل سکے گا۔ آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ کثرت سوال نہ کیا کرو، اور یہ جو کثرت سوال ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پسند نہیں فرمائی، اللہ نے بھی پسند۔ یہ پہلے پارے میں درس گزرا تھا، آپ باب میں سنا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو کہا کہ تم بچڑا ذبح کرو، تو انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ بھول گئے کہ یاد ہے سب کو؟ یہ یاد ہے ابھی بڑا ضروری کام ہے، اس لیے میں تھوڑا پیچھے۔ وہ انہوں نے کہا کہ کون سی گائے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ گائے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان، نہ زیادہ بچی ہو، کڑیل جوان۔ پھر انہوں نے کہا رنگ کیا ہو؟ تو میں زرد ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر انہوں کو کہا گیا کہ کھیتی باڑی نہ کی گئی ہو، پانی نہ لگوایا گیا ہو، یا اس کو جویا نہ گیا ہو۔ تو یہ ساری باتیں سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے۔ اب یہ جو سوال کرنا ہے، کچھ صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشورہ دیتے، بہت زیادہ سوال بھی کرتے، مشورے دے کے یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو واضح طور پر یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر میرا محبوب ساری باتیں تمہاری مانے، جو کچھ تم آ کے کہتے ہو وہی تمہاری باتیں ہی مانی جائیں، تو پھر بتاؤ محبوب علیہ السلام کی رہنمائی کا کیا بنے گا؟ یہ جو مسند ارشاد میرے محبوب کو حاصل ہے، جو رہنماؤں کو بنایا۔ اب بسا اوقات کی بہت ساری عادت لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ چلے اس کی وضاحت میں یوں بھی کروں، ایک مسجد کا ماحول ہے، مسجد کے ماحول میں بہت زیادہ لوگ آئیں گے، نمازی آئیں گے، ایک امام صاحب مقرر کیے ہیں وہ نماز پڑھائیں، وہ سب کی رہنمائی کریں گے، سب کی امامت کریں گے۔ آخر کچھ نہ کچھ سوچ کے ان کو امام بنایا گیا ہے کہ یوں ہی بنا لیا گیا ہے؟ ہر شخص کو امام بنا لیا جاتا ہے؟ بولے کچھ نہ کچھ فیصلے تو کیے گئے، اور پھر ان کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا، اپنے سے افضل سمجھا گیا، علم کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے۔ تو پھر کیا خیال ہے آپ کا، کیا حق بنتا ہے لوگوں کا کہ وہ آ کے ایک اس کونے سے بولے، دوسرا اس کونے سے بولے، تیسرا اس کونے سے بولے، تو کام چل جائے؟ بولے ہمارے ایک دوست، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی مسجد جو ہے اس کی آباد نہیں، لوگ زیادہ نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بات سنا رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا وجہ کیا، آپ کی مسجد میں نمازی بہت تھوڑے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب نمازی جتنے تھوڑے ہوں نہیں چلے۔ اب آپ سمجھیں، اندازہ لگائیں اس بات، نمازی جتنے تھوڑے ہوں کیوں؟ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مسجد تو آباد ہونی چاہیے، ہم تو پڑھتے ہیں اس بات پر کہ مسجدیں آباد ہو جائیں، یہ تھوڑے نمازی ہوتے ہیں، اور محلے کے سب لوگ آئے مسجد میں۔ تو مجھے کہنے لگے میں امامت نہیں تھا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ ایک عرصہ تک میں امامت کا قائل نہیں رہا، مجھے پتا تھا کہ یہ کس طرح کا کام ہے، وہ ہر نماز کے وقت کا وہ جو سلسلہ ہے ذرا بیزار، یہ جو وقت کی ہر وقت کی پابندی ہے، ذرا آزاد منشا انسان ہوں، رنگ مزاج ہوں۔ تو میں نے مجھے کہنے لگے کہ تسی کبھی امامت کی تھی نہیں، اس واسطے تو اندازہ نہیں کہ یہ جے نمازی نماز پڑھنا ہوں لاپا ہے نا، نماز ہم چوکے مشورے دے دے، یہ رولا چوکھا بنا، اس واسطے ایک نام ہی ہوں پہ شک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے
کہ مشورے دینا اور آ کے ہر بات میں ٹانگ ڈالنا، ہر بات میں ٹانگ اینج ہو جائے اینج ہو جائے۔ آپ سے کسی نے پوچھا ہے بھائی بتا پوچھا ہے تمہیں کسی نے پوچھا ہے ایک کام ہو رہا ہے جب پوچھا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے، اچھا مشورہ ہو تو دینا چاہیے، پوچھا جائے تو بالکل دیں۔ لیکن 5 وقت ایک بندہ ادھر سے آئے دوسرا ادھر سے آئے چوتھا نہیں یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے یوں ہونا چاہیے تو مسئلہ نظام چل جائے گا۔ پھر امام صاحب یہ کہنا ہے اللہ کر کے نہ ہی ہو یہ چنگے تائیں لے جو نہ ہی ہو تے دعا کریں کہ اللہ سارے نمازی نماز پڑھنے تو آئیں پر نماز پڑھ کے خاموشی سے گھر بھی چلے جائیں۔ یہ بہتر طریقہ ہے مسجد کی آباد کرنے کا۔ یہ تو کیا بات ہے کہ نماز پڑھنے آنا تو ہے اور تنگ ضرور کرنا ہے کہ یار یہ نہیں ہوگا یہ نہیں، تو صحابہ کچھ آ کے حضور کو کہتے ہیں کہ حضور ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے ایسے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فرمایا کہ تم جب میرے محبوب سے اس طرح کے سوال اور اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہو تو میرے محبوب کے دل پہ گرا گزرتا ہے، میرے محبوب کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں، آرام سے بالکل آؤ نماز ادا کرو اور نماز بھی مسجد نبی میں پڑھنی ہے اور امامت بھی حضور کی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، فرمایا نماز پڑھو عبادت کرو اور واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہاری اتباع یہ تمہاری اطاعت کا لیول ہونا چاہیے کہ جو حضور کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ایک البارہ کے اندر وصیت کا بیان فرمایا ایمان والوں جب وصیت کرو وصیت کی جائے تو 2 گواہ بناؤ۔ یہ شریعت اسلامیہ میں جو وصیت کا معیار ہے اس مسئلے کو ذرا آپ توجہ سے سمجھیے گا۔ اگر کوئی شخص وصیت کرے یعنی 10 کروڑ روپے کا وہ مالک ہے، اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، لیکن اولاد نے کوئی اچھی خاصی خدمت نہیں کی اور والد صاحب کی کوئی آؤ بھگت نہیں کی، ان کی بیماری میں ان کا ساتھ نہیں دیا، تو دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کہا یہ جتنی میری پراپرٹی ہے جتنی جائیداد ہے میں ساری مسجد کو دیتا ہوں، اللہ کے راستے خیرات کرتا ہوں۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر والد وصیت کر بھی جائے کہ 10 لاکھ 10 کروڑ روپیہ یہ مسجد کا ہے یہ مدرسے کا ہے یہ نیک کام کا ہے تو پھر بھی صرف جو تیسرا حصہ ہے اس میں وصیت لاگو ہوگی، باقی جو 2 حصے ہیں وہ بالکل وارثوں میں اسی طرح تقسیم کیے جائیں گے جس طرح شریعت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر 100 میں سے جو 33 ہیں ان میں وصیت جاری ہوگی، باقی 66 میں 67 میں وصیت جاری نہیں ہوگی۔ اس لیے وصیت کا جو معیار وہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ جب وصیت کی جائے تو پھر گواہ بھی بنایا جائے کہ یہ وصیت کی جا رہی ہے، چونکہ اچھی خاصی رقم کے اوپر وصیت کی جاتی ہے۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، جس بیٹے کے پاس اماں جی رہتے تھے انہی کے گھر میں اماں جی کا وصال ہو گیا تو بعد میں اس نے کہا کہ اماں جی نے تو بڑی وصیت کی ہوئی ہے کہ یہ جو کان میں بالیاں پہنی ہیں سونے کی یہ میری ہیں، یہ جو ہار گلے میں پہنا ہے یہ ہوتا ہے نا جھگڑا۔ اب اس جھگڑے کو ختم کیا اسلام نے، قرآن نے کہا یہ کیا تم نے بیان، جس کے گھر میں رہتی تھی اماں جی نے کہا ہے اماں جی وصیت کر گئے کہ اے سارے دا سارا میری نکی نوند ہے، یہ وڈی نوند ہے جہاں کو رہ رہے تے باقی بندہ پوچھے کہ وہ جڑے گواہ سن کہتے گواہ بھی آپ ہی نے تو مدعی بھی آپ ہی نے۔ اسلام اس کو پسند نہیں فرماتا کم از کم 2 گواہ ہوں، اس لیے فرمایا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم، 2 گواہ ہوں عادل گواہ جو وصیت پر گواہی دیں گے پھر وصیت کو جاری کیا جائے گا، ورنہ وصیت کو جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح جس طرح ایک طریقہ کار ہے اولاد میں ڈیوائڈ کیا جائے گا بالکل برابر برابر رکھیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ایک واقعے کا تذکرہ ہے جس کا اشارہ میں نے کہا سورہ مائدہ شروع ہوتے ہوئے دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے دسترخوان نازل فرمائے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ، اور پھر کہا بھی کیسے هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر آپ دسترخوان اتارے؟ طاقت رکھتا ہے خدا؟ یوں اعتراض کیا، یوں جو ہے وہ سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور کیا دعا تھی؟ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما نعمتوں والا۔ کیوں نازل فرما؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ تو دسترخوان اتارے تو ہمارے پہلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ دسترخوان نعمتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں دسترخوان اتار، جس دن تو دسترخوان اتارے گا وہ دن کون سا یہ دن بن جائے گا؟ عید کا دن۔ جس دن نعمتوں والا دسترخوان اترے وہ دن تو قرآن کہتا ہے عید کا دن ہے،
تو جس دن سب سے بڑی نعمت مدینے والے سرکار دنیا میں آئے تو وہ دن عید کا دن کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا وہ میری بات سمجھ گئے. کچھ لوگوں نے رٹا لگایا ہوا، امام ابو حنیفہ نے صحیح نہیں کہا، امام شافعی نے نہیں کہا، فلاں نے نہیں کہا، حدیث میں نہیں لکھا، قرآن میں نہیں لکھا، فلاں. آپ میلاد النبی کو عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو؟ اور میاں قرآن کہتا ہے کہ سورۃ المائدہ اسی وجہ سے نام اس کا مائدہ ہے کہ وہ دسترخوان نعمتوں والا اترے تاکہ وہ دن عید کا دن بن جائے. جس دن دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن بن جائے تو جس دن آمنہ کا لال دنیا میں آ جائے وہ دن عید کا دن نہیں ہوگا. اس کو کیسے عید کا دن نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے فرمایا یہ بھی عید کا دن ہے جس دن مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑی عید کا دن بھی وہی ہے. سال میں تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، یہ تیسری انہوں نے بکری بنا لی ہے. اور میاں آپ کو مغالطہ ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، وہ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بات ہے. ورنہ حضور نے فرمایا مومن کے لیے ہر جمعہ عید کا دن ہوتا ہے. کتنی بن گئی؟ 2 ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے؟ اور ہر جمعہ عید کا دن. اور پھر فرمایا کہ یہ خاص طور پر جب نعمت آئے تو وہ بھی عید کا دن. اللہ اکبر. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ فرمایا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا ان تعذبهم فإنهم عبادك. فرمایا اے اللہ تو تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دینا چاہے تو دے دے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ عَزِيزٌ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اگر تو عذاب دے تو پھر بھی تو غالب ہے، تجھے کون روک سکتا ہے؟ معاف کر دے تو بھی تو غفور الرحیم ہے. اگر بدلہ لے تو تیری مرضی ہے، تو ان کا رب ہے، لے سکتا ہے. ایک دن حضور علیہ السلام صحابہ میں تشریف فرما تھے اور حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ تو ان کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، دے سکتا ہے، اور اگر ان کو بخشنا چاہے تو تیرے بندے ہیں، بخش سکتا ہے. اتنی بات کر کے حضور نے ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی اپنی امت کے لیے اور کہا امتی امتی امتی. پروردگار میری امت، پروردگار میری امت، پروردگار میری امت. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کو جا کے سلام دو اور پوچھو محبوب کیوں رو رہے ہیں. ماں یبکی کا مشکات کی حدیث ہے، ماں یبکی کا محبوب کیوں رو رہے ہیں. ویسے آپ سے اگر میں سوال کروں اللہ کو نہیں پتا کہ محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ اور کہتے ہیں پوچھ کیا ہو ماں یبکی کا کیوں رو رہے ہیں. جبریل آئے السلام نے نیاز پیش کیا. اللہ فرماتا ہے ماں یبکی کا کیوں رو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، میں امت کے غم میں رو رہا ہوں. اللہ اکبر. دعا یہ فرما رہے تھے مولا حضرت موسیٰ تو کہتے ہیں کہ جو نیک ہیں جو اچھے ہیں وہ تو بخش، چاہے عذاب دے چاہے بخش، تیرے بندے ہیں. مالک میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، الہی جو نیک ہیں وہ سارے تو رکھ لے، جو گناہگار ہیں وہ سارے مجھے عطا فرما دے تاکہ میں اپنے دامن شفاعت میں چھپا کے ان کو ساتھ جنت ملے. جبریل واپس خدا کی بارگاہ میں حاضر خدمت. مولا محبوب کہتے ہیں کہ امت کا غم رلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے عرض کرو کہ اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ راضی کب ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا. ایک ایک امتی کا بازو پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا تو خدا سے راضی ہو جاؤں گا. یہ محبوب. اور اس طرح سے اگر محبوب امت کے ساتھ پیار کریں تو امت کو کتنا کرنا چاہیے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے. یاد ان کی اپنی عادت، ان کے درود پڑھنا عادت ہو جائے، ان کو یاد کرنا عادت ہو جائے. صبح بھی درود و سلام، شام بھی درود و سلام، دوپہر بھی. وقت گزرے نا جب تک محبوب پہ درود و سلام کے اجرے نہ پیش کیے جائیں. یہ ایمان والا ہونے کے نام. اللہ اکبر. آگے سورۃ الانعام کا آغاز ہے. یہ سورۃ الانعام جو ہے یہ پہلی سورت آئی ہے جو مدنی سورت. اس جو سلسلہ درس میں یعنی سورہ بقرہ سے اب تک سورہ انعام تک یہ پہلی سورت ہے جو مکی سورت ہے. اور یہ واحد وہ سورت ہے کہ جو یک بار ہی اللہ تعالیٰ نے ساری سورت عطا فرمائی، پوری سورت اکٹھی نازل فرمائی. اور اس میں توحید کا، رسالت کا اور آخرت کا بیان تفصیل کے ساتھ فرمایا. اور اس میں توحید کے دلائل، عقل کو اپیل کرنے والے عقلی طور پر دلائل بھی دیے. اور اس میں خاص طور پر ایک واقعے کا تذکرہ کیا کہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو
تو ایک رات ستارہ چمک رہا تھا، تو فرمایا ان ستاروں کی پوجا کرتے ہو؟ اچھا دیکھو یہ ستارہ تو ڈوب گیا ہے، یہ تو زوال کا شکار ہو گیا ہے، اور جو زوال کا شکار ہو جائے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیں، ستاروں کی پوجا کی جا رہی ہے، ستارہ چمک رہا ہے، دیکھ رہے ہیں یہ ستارہ تمہارا خدا ہے، تو یہ تو ڈوب گیا ہے۔ پھر دوسرے دن کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، ایک دن چاند کو دیکھا اور کہا یہ چاند کو تم خدا مانتے ہو؟ یہ دیکھو یہ تو غروب ہو گیا ہے، اور جو غروب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اگلے دن کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، سورج ہے، سارے چیزوں کو روشنی وہاں پہنچاتا ہے، تو اگر تم اس کی بات کرتے ہو یہ تمہارا الہ ہے تو یہ بھی غروب ہو گیا ہے، تو جو غروب ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا غروب ہو سکتا؟ عقلی طور پر دلیل انہیں دی اور فرمایا آؤ پھر میں تمہیں اس خدا کی چوکھٹ پہ لے چلوں جس کو کبھی غروب نہیں ہے، کبھی زوال نہیں ہے، جو تمہارا بھی پالنے والا ہے، میرا بھی پالنے والا ہے۔ عقلی دلیل دے کر توحید کو سمجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، موسیٰ، ہارون، ان سب کا تذکرہ فرمایا، اور سب کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو بنی اسرائیل میں فضیلت عطا فرمائی، بنی اسرائیل میں عزت دے دی۔ وقال ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم على صراط مستقيم، فرمایا ہم نے ان کو بھی فضیلت دے دی، ان کے آباء و اجداد کو بھی فضیلت دے دی، اور ان کی اولاد میں چنے چنے جو لوگ ہیں اللہ نے ان کو بھی عزت عطا فرما دی، عزتیں مل گئی، بانٹ دی گئی۔ اور پھر آگے ایک خاص مضمون ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، فرمایا تم اللہ کا حق کیوں نہیں پہچانتے جس طرح ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیے، تم حق دیتے کیوں نہیں؟ خدا کا حق ادا کرو نا، خدا کا حق اس سے دو۔ کیا ہے خدا کا حق؟ کیا ہے کہ کبھی بھی پیشانی اس کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہ پائے، کائنات میں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پیشانی جھکے تو خدا کے ساتھ، عبادت کرے تو اسی کی، امید رکھے تو اسی سے، اور مانگے تو اسی سے مانگے، اس کے علاوہ کہیں سے نہ مانگے۔ جب بھی طلب کرنے کی باری آئے اس کی دہلیز پہ قدم جو ہے وہ رکھیں اور سر جھکا دیں، دیکھیں پھر وہ مالک کیسے عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اس کو یوں مانا جائے، عبادت کی جائے۔ یہ کچھ میرے پاس سوالات کا سلسلہ بھی ہے، ان میں ایک سوال میں دیکھ رہا تھا کہ سوال یہ ہے ایمان والوں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، تو وسیلے کی بات چونکہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی مانگو تو کس سے مانگو؟ کس سے مانگنا ہے؟ یا اللہ جو تیرا نام لے رہے ہیں ان کو بن مانگے بھی عطا فرمانا۔ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ اب وسیلے کی آیت کا گزری، وہ تفصیل میں زیادہ نہیں بیان کی وقت کی وجہ سے، تو کیا یہ جو وسیلہ ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وسیلہ منزل کو کہتے ہیں، تو یاد رکھیں وسیلہ رستہ ذریعہ ہوتا ہے، سورس ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خدا کو کہا گیا، وسیلے سے مراد خدا ہے، اور وسیلے سے مراد اگر خدا بھی مانا جائے تو خدا ذریعہ نہیں، خدا تو منزل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا ذریعہ نہیں، خدا منزل ہے جہاں تک پہنچنا ہے۔ تو پھر سورس کیا ہے؟ سورس وہی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء اور ولی، صالح، یہ چار جو طبقات ہیں یہ سورس ہے، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے خدا تک پہنچنے کا۔ تو میں ان کے پاس آؤ، ان کو ذریعہ بناؤ اور خدا کے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی اور بالکل نظر نہ آنے کے برابر، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کسی کو نہ ملے تو میں دکھا دوں گا، ورنہ ڈھونڈنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا بندے کے پاس۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سر وہ ہاتھ کتنے لے ہے، کتنے میں بتا دیا نا بخاری میں، پہلے جا کے ساری بخاری پڑھے، نہ ملے تو میں تو یہ تو نہیں نا کہ دو لفظ بھی پڑھنے نہ آتے ہو تو مجھے آگے حوالہ دے دیں، حوالہ دینے کے لیے بھی تو کچھ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ تو نہیں کہ بالکل ہر بتا اٹھ کے کہ حوالہ اگر نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں، میں رسول میں بیٹھا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اللہ سے جا کے دعا مانگو
اے اللہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں کی بینائی تیز فرما دے. یعنی حضور کے صدقے سے میری بینائی، حضور کے وسیلے سے میری بینائی. اگر وسیلہ مانگنا جائز نہ ہو تو حضور فرماتے کہ جاؤ میرا وسیلہ مانگو؟ بولے مانتے؟ مانگنا خدا سے ہے، مانگا تو خدا سے جا رہا ہے. ویسے دربار رسالت میں کھڑے ہو کر خدا کے رسول سے بھی مانگا جائے تو مطلب خدا سے ہی مانگا گیا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. محبوب میرے بندے آپ کے در پہ آتے ہیں اور پھر آپ کے در پہ آ کے مجھ سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں. ان کو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، جو تیرے در پہ آ گیا وہ میرے در پہ آ گیا. یہاں کوئی دوئی ہے ہی نہیں. جو آپ کے در پہ آ گیا وہ ہمارے در پہ. جو جس کو خدا معاف کرے اس کو رسول اللہ معاف کرے، جس کو محبوب بلائے اس کو خدا بلائے. محبوب کی اطاعت خدا کی اطاعت، محبوب کا معاف کرنا خدا کا معاف کرنا، محبوب کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، محبوب کا پھینکنا خدا کا پھینکنا. تو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. یہاں تو حبیب والا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جب محبت کا معاملہ ہو تو میل تیر نہیں کی جاتی، سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہا کہ میرے محبوب کے در پہ آؤ. تو ڈائریکٹ بھی حضور کہہ سکتے تھے نا، دیتے بھی تھے. یعنی میدان بدر کے اندر ایک صحابی آئے، آنکھ نکلی ہوئی تھی. حضرت قتادہ آنکھ جو ہے وہ ہتھیلی پر رکھی اور حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. تو اگر حضور سے مانگنا جائز نہ ہوتا تو حضور فرماتے نہ جاؤ نا اللہ سے مانگو، آنکھ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، جاؤ نا اللہ سے مانگو. لیکن وہ ڈیلا آنکھ کا ہاتھ پر رکھا ہتھیلی پر، حضور کی آنکھ میری ختم ہو گئی اس لیے تو مجھے عطا فرما دیں. حضور میں قتادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. لعاب دہن مبارک حضور نے آنکھ میں لگایا، وہ ڈیلا مبارک پکڑ کر آنکھ میں رکھ دیا. حضرت قتادہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے جس آنکھ میں حضور نے لعاب دہن لگایا تھا اس کی بینائی اور بھی زیادہ تیز ہو گئی تھی. یہ تو مصطفیٰ کے لعاب دہن کی شان ہے. تو لیکن اس کے باوجود کہا جاؤ وہاں جا کے کھڑے ہو جاؤ میرا وسیلہ دے کے مانگو. اب یاد رکھیے اللہ والوں کا، نیک لوگوں کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں دینا جائز ہے، لیکن مانگا خدا سے جاتا ہے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں دادا صاحب کے دربار میں جا کے تو تم شرک کرتے ہو. کیا شرک ہے؟ وہاں جا کے دعا کرتے ہو. تو یہ واقعہ تیسرے پارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے حجرے میں پھل دیکھے تو دعا کی اے اللہ اگر تو مریم کو بے مس میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے بے مس کی اولاد بھی تو دے سکتا ہے. گزرا واقعہ سنا نا آپ نے کہ اس حجرے میں وہ پھل پڑے ہوئے تھے تو کہا یہ کہاں سے ہے؟ کہا یہ میرے خدا نے دیے، یہ تو بے مس میں ہے. تو وہیں پر جب رحمتیں اتر رہی تھی، برستی رحمتوں میں کھڑے ہو کے اگر دعا مانگی جائے تو اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. دربار پہ جانے کا اتنا ہی تصور ہے. ورنہ اگر کوئی کہے کہ دربار والے سے جا کے مانگو، اس کو کہو کہ آپ ہمیں مدد کریں، آپ ہمیں یہ دے دیں، تو یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اہل سنت وسیلے کے قائل ہیں. مولا میں تیرے نیک بندے کے دربار پہ آیا، یہاں تیری رحمتیں برس رہی ہیں، ان برستی رحمتوں میں میری دعا تو قبول فرما لے. مولا کس سے ہے؟ شرک ہوا ہے. ایسا شرک آسان بھی نہیں ہو جاتا. شرک کی تعریف سب سے پہلے یاد رکھیں، اللہ کی ذات، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے. جب تک یہ ڈیفینیشن، جب تک اس کے اسباب نہ پائے جائیں تو شرک پایا جا سکتا نہیں. اس لیے وسیلہ مانگنا جائز ہے، لیکن جا کے ڈائریکٹ کسی کہنا کہ آپ دے دیں، آپ دے دیں، یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کو ذرا مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا ہے. آگے اللہ رسول جلال نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بیج کے اندر سے جو ہے وہ پورا پودا نکالتا ہے. بیج پھٹتا ہے اور ایک پودا بنتا ہے، پھر وہ پودا اس کی کوپل نکلتی ہے، پھر اس کا چھوٹا سا باریک سا تنا نکلتا ہے، پھر اس تنے کو بسا اوقات کسی ڈنڈے کے ساتھ، کسی لکڑی کے ساتھ باندھا جاتا ہے، کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوتا. پھر وہی تنا ہے، بڑھتا رہتا ہے تو بڑا بھی ہو جاتا ہے، مضبوط بھی ہو جاتا ہے، اپنے بلبوتے اپنے سہارے پہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو قدرت کی صنائی ہے یہ میرے خدا کی صنائی ہے. وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی تو خدا ہے. ایک سائنسدان، یہ گلیلیو نام سنا ہوگا آپ نے. گلیلیو یہ کہتا ہے کہ اس کی اپنی ایک تھیوری ہے
وہ کہتا ہے یہ ساری کائنات ایک دھماکے کی جو ہے وہ نتیجے میں برآمد ہوئی. یعنی ایک چھوٹا سا ذرہ تھا, بگ بینگ اسے کہتے ہیں, پڑھے لکھے طالب علم بیٹھے ہیں کہتے ہیں بگ بینگ گلیلیو کی تھیوری میں کہ وہ چھوٹا سا ذرہ تھا, وہ پھٹ گیا تو ساری دنیا بن گئی. اب وہ یہ بھی کہتا ہے میں ساری دنیا میں پھرا ہوں, میں نے دنیا کے آخری کونے تک سفر کر کے ایک گڑھا دیکھا ہے, ساری دنیا وہاں گر جاتی ہے, پر خدا تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا. عقل کا اندھا اور بے وقوف. اور قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل, ڈنگر. اور یہ چوپایا اور پچھلے درجے کا چوپایا, دنیا کا وہ سائنسدان ہوگا, ہماری نظر میں تو وہ ڈنگر ہے. کہ قرآن سے ڈنگر کہتا ہے کیا کہ اسے یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھماکہ ہوا تھا تو دنیا بن گئی. جو میاں دھماکہ نہیں ہوا, اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کن کیا جاتا ہے تو ساری دنیا بن جاتی ہے. تو لفظ کن کا نتیجہ تھا. اور سوال یہ ہے, کہتا ہے وہ چھوٹا سا ذرہ پھٹا, وہ ایٹم, وہ چھوٹا سا ذرہ پھٹا تو دنیا بن گئی. سوال یہ ہے وہ ذرہ کہاں سے آیا؟ وہ ذرہ بھی تو کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یہ ساری کائنات خود بخود بنی. یہ سیارے, یہ ستارے, یہ سورج, یہ چاند, یہ ہواؤں کا نظام, یہ حیاتیات, یہ طبیعیات, یہ میڈیکل, یہ فزکس, یہ کیمسٹری, یہ بایو, یہ ساری جتنی ایجادات ہیں یہ خود بخود بنی ہے. اور اللہ فرماتا ہے اے انسان, اس میں ایک مضمون آخر میں, اور میں اے انسان اگر تو دنیا کی رنگینیاں دیکھ کے خدا کو نہیں مانتا تو تو بتانا تو کہاں سے آیا, تجھے کس نے بنایا, تو کہاں سے پیدا ہوا؟ تو سن, جو تجھے پیدا کرنے والا ہے وہی رب ذوالجلال ہے, جو تجھے بھی نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے. دعا کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. ساتویں پارے کے مضامین جو خال خال میں بیان کر سکا, ایک دو سوالات ہیں, ذرا دوسری پڑھے ایک دفعہ بن کے جواب دیں. ایک سوال یہ ہے کہ وراثت میں بہنوں کا حصہ, جس طرح آپ پچھلے دنوں تفصیل کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, تو لکھا یہ ہے کہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے, لیکن ان کا جو خاوند ہے وہ سختی سے منع کرے کہ خبردار اگر حصہ لیا, حصہ لینے سے منع کیا. اس میں یہ ہے, میں نے کہا تھا کہ بہنوں کو چاہیے کہ وہ حصہ لیں. اور آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتاؤں, اگر بھائیوں کی طرف سے انہیں خطرہ نہ ہو کہ بھائی مجھے باتیں کریں گے اور بعد میں کہیں گے تو نے تو حصہ لے لیا, تیرا تو اس گھر میں کچھ ہے ہی نہیں, تو بہنیں حصہ لینے کو آج بھی تیار ہیں. دینا تو چاہیں, دیں تو صحیح ان کو, لیکن ان کو یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو بورا ٹکڑا رکھنا ہے پھر حصہ نہیں ہوتا. یہ عجیب قسم کا خوف جو ہے وہ ہوتا ہے. ان کو حصہ دینا چاہیے. اگر بالفرض شوہر اس حد تک اسے مجبور کرتا ہے اور کوئی دھمکی اس طرح کی دیتا ہے جس سے معاملات زندگی خراب ہونے کا خدشہ ہے کہ نہیں لیں گے, تو پھر نہ لے, بھائیوں کو ہبہ کر دے. ہبہ کرنا بھی جائز ہے, جس طرح بہنیں دے دیتی ہیں. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنوں کا ایک بھائی کے ساتھ ذرا زیادہ تعلق ہوتا ہے, وہ 3 4 5 بھائی ہوں تو جو سب سے چھوٹا یہ جو بھی ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادہ کہتا ہے اسی سارا انہوں دے دینا. تو یہ بھی انصاف بہنوں بھی چاہیے, تھوڑا جا خیال کرنا. اگر دینا تو انصاف کو برابر دے اور سب کے ساتھ اس میں سلوک کریں. ہبہ کرنا چاہے بھی, ویسے کرنا نہیں چاہیے, اپنا حصہ لے, خدا نے دیا ہے تو لیں, بالکل حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر اس طرح سے کوئی بڑی دھمکی دے کے شوہر کہتا ہے نہیں, تو ہبہ کرنا بھی جائز ہے, کر سکتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے, رکوع سجدہ کیا جاتا ہے, اس کا ایک طریقہ خاص میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں, ہمیں وقت کی گنجائش زیادہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص عذر رکھتا ہے, باقاعدہ بیٹھنے سے قاصر ہے, تو وہ مسجد میں ضرور آئے اور کرسی پر بیٹھ کر جب شریعت اسے اجازت دیتی ہے تو نماز پڑھ سکتا ہے. اور دوسرے دیکھنے والے بھی اسے حقیر نہ سمجھیں کہ یہ کرسی پر بیٹھنا شروع, وہ بیچارہ پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہوگا, وہ بندہ شوقین تو نہیں نہ ہوتا کہ کرسی پر بیٹھ کے وہ اپنی مجبوری کو بیٹھا تو بیٹھے, بالکل ضرور مسجد میں آئے صحیح. لیکن ایک چیز, جب بھی کرسی والے احباب جو ہے وہ نماز پڑھیں تو یہ میری عرض گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ صف کے درمیان میں کھڑے نہ ہوں, بلکہ جو دونوں سائڈیں ہیں دائیں یا بائیں دونوں طرف بالکل آخر میں کرسی رکھے تاکہ جو درمیان والے نمازی ہیں وہ ڈسٹرب. میری عرض ہے کہ یہ بالکل سائڈ میں ہونی چاہیے, بیٹھ کے پڑھے ضرور, شریعت اجازت دیتی ہے تو کوئی منع کرنے والا نہیں, شریعت اجازت دیتی ہے تو بالکل سائڈ پر رکھ کے. دوسری بات یہ کہ ہمارے کچھ احباب جو ہے وہ جب کرسی رکھتے ہیں تو پچھلی صف میں رکھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں بالکل سب کے برابر, اور کرسی پیچھے ہوتی ہے, وہ جو پچھلی صف والا نمازی ہے بیچارہ رکوع سجدہ کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ جو کرسی رکھیں تو کرسی کے دونوں جو پچھلے پاؤں ہیں
وہ لوگوں کے پاؤں کے برابر ہو، پوری ایک صف میں آئیں، اور آپ اگر تھوڑی دیر کھڑا بھی ہونا چاہیں تو اس کرسی کے آگے بالکل کھڑے ہو جائیں تاکہ جب بیٹھ جائیں تو بالکل صف کے برابر۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تیسری بات یہ کہ جب کرسی پر بیٹھے نماز پڑھیں تو اس میں رکوع و سجود کا طریقہ کیا ہے؟ اب کچھ احباب جو ہے وہ رکوع کرتے ہیں، اپنے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یوں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، پھر کر کے پھر سجدے میں تھوڑا سا بازو کو باہر نکالتے ہیں، اور باہر نکال کے تو سبحان ربی الاعلیٰ، یہ ہاتھوں کو باہر نکالنا یہ ٹھیک نہیں، یہ جائز نہیں، بلکہ رکوع میں بھی اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھنے چاہیے، سجدے پر بھی اپنے ہاتھ گھٹنے پر رکھنے چاہیے۔ تھوڑا سا فرق کیوں کریں کہ اگر رکوع میں تھوڑا سا اس طرح جھکا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے، تو جب سجدے میں جائے تو تھوڑا سا مزید جھک جائے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے، رکوع میں اور سجدے میں فرق، تسبیحات مختلف کر کے پڑھے، نیت کرے گا یہ رکوع ہے اور یہ تھوڑا سا مزید جھکے یہ سجدہ ہے، بہرحال ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ گھٹنوں کے اوپر رکھے جائیں گے، اس طرح سے آگے بڑھائے نہیں جائیں گے۔ اور کچھ مسجدوں کے اندر کرسیاں بنی ہوتی ہیں جن کے اوپر آگے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، کچھ احباب ان کے اوپر سر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ خیر اب تو وہ معاملہ جو ہے وہ علماء نے سمجھایا، وہ ختم ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو میں اس لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ جو آگے قرآن مجید رکھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ کیا جائے گا زمین کے اوپر، اگر نہیں تو پھر اشارے کے ساتھ سجدہ کیا جائے گا گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، دین سیکھنے، دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، نماز فجر پڑھ کے تیرے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے بیٹھے، مولا قرآن سمجھنا، دین سمجھنا، سیکھنا تیرے محبوب کو بڑا پسند ہے، تجھے بڑا پسند ہے، ہم اسی بات کا پاس رکھتے ہوئے یہاں بیٹھتے ہیں۔ مولا اپنے فضل سے تو ہمیں بٹھا لیتا ہے، اپنے فضل سے قبول بھی فرماتا ہے، ہمارے سینے علم حق کے لیے کشادہ فرماتا ہے، الہی ہمیں شرح صدر عطا فرماتے ہیں، ہمارے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کا فیض عطا فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات ہمیں عطا فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرماتا ہے، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے، اس پر زندگی ہو اسی پر موت عطا فرماتا ہے، الہی ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی میرے جو احباب بیٹھتے ہیں درس قرآن سنتے ہیں، ان کو ایک ایک قدم پر اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ الہی تیرے محبوب کا فرمان ہے، جو دین سیکھنے گھر سے نکلے فرشتے ان کے پیروں میں پر بچھاتے ہیں، یہ نماز کے ساتھ ساتھ تیرا دین سیکھنے کی نیت بھی کر کے آتے ہیں، مولا ان فرشتوں کے ذریعے ان کے پاؤں میں بھی پر بچھا دے، ان کو بھی رحمتیں عطا فرما دے۔ الہی تیرے محبوب کا فرمان ہے، جو گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلے سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، یہ میرے احباب دین سیکھنے کے لیے روزانہ نیت کر کے نکلتے ہیں، مولا سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیوں کو ان کی دعا میں لگا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ان کے حق میں پورا فرما دے۔ الہ العالمین ایک ایک عمل پر اجر عظیم عطا فرما، روزے، نمازیں، خشوع و خضوع، نماز تراویح سب کچھ قبول فرما، الٹی سیدھی نمازیں، الٹے سیدھے سجدے جو ہم کر سکتے ہیں ہمارے پاس ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی ہر قسم کے دکھ، درد، قرض، مرض، آسمانی بلیات، زمین کے فساد، انسان، شیطان، جن کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا اتنے لوگ موجود ہیں، نہ جانے کس کی آمین تجھے بہت زیادہ پیاری ہو، جس کی آمین سب سے زیادہ پیاری ہو اس کا وسیلہ دے کے ہم کہتے ہیں الہی ہم جتنی خواہشات سینے میں رکھتے ہیں سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ کوئی بیمار ہے تو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے نثار چیمہ صاحب الہی ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما، انہوں نے خاص دعا کے لیے کہا گیا، مالک بالخصوص ہمارے شاہ صاحب کے بیٹے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اور جتنے ٹھٹا فرلا میں ہمارے لالا جیکبر صاحب، دیگر جتنے احباب بیمار ہیں جن کے لیے کہا گیا یا جن کے لیے نہیں کہا گیا، الہی سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے حاجی صالح صاحب نے ایک خصوصی دعا کے لیے مجھے خصوصی کہا، مولا جو اپنے دل میں یہ دعا رکھتے ہیں جس دعا کے لیے مجھے کہا گیا، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض ہے قبول فرما۔ الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آج کے ہمارے میزبان محمد مشتاق گھومن صاحب جنہوں نے میزبانی کی، ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ ان کے والد بزرگوار جو مسجد میں نمازی تھے پختہ، الہی ان کے درجات
بلند فرما، ان کی قبر روشن اور منور فرما، جتنے آبا بیٹھے ہیں ان کے آبا و اجداد، ان کے تعلق رکھنے والے جو جو دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی قبروں کو نور علی نور فرما دے، بقعہ نور بنا دے، ان کی روحوں کو ان کی طرف سے خوش فرما دے، یہ درود و سلام، یہ درس قرآن کے گجرے ان کی طرف پہنچا دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔